حدیث نمبر 31۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی نہ حق کی آمیزش نہ کی سورۃ انعام آیت 82 نازل ہوئی تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کون ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ تب اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ شرک ہی ظلم عظیم ہے نازل فرمائی۔ حدیث نمبر 32۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اس سے مراد عملی منافق ہے، نہ کہ اعتقادی۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ حدیث نمبر 33۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں یہ 4 عادتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک عادت بھی ہوگی وہ بھی منافق ہے، حتیٰ کہ اس کو ترک نہ کر دے۔ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹی کرے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو حد سے گزر جائے۔ حدیث نمبر 34۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین اور حصول ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کو قیام کرے، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 35۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اس شخص کو جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، مجھ پر کامل ایمان اور میرے رسول کی تصدیق ہی نے اسے جہاد کے لیے نکلنے پر آمادہ کیا ہو، اس کی حسن جزا کا وہ ذمہ لیتا ہے کہ یا تو میں اسے ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لٹاؤں گا، یا شہید ہو تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ امر میری امت پر باعث مشقت زیادہ ہے نہ ہوتا تو کسی چھوٹے لشکر کے ساتھ جانے سے بھی پیچھے نہ رہتا، اس لیے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید کیا جاؤں۔ حدیث نمبر 36۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان میں یقین کامل اور حصول ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 37۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین اور حصول ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 38۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین سہل اور آسان ہے، اور اگر کوئی بھی دین کو مشقت والا سمجھے گا تو
دین اس پر غالب آ جائے گا۔ بس تم افراط و تفریط سے بچو اور قریب تر رہو، اور ہمیشہ عمل اگرچہ کم ہو اس کے ثواب پر خوش رہو۔ صبح و شام اور رات کے کچھ حصہ کی عبادت گزاری سے قوت حاصل کرو۔ حدیث نمبر 39، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اپنے ننہال کے ہاں فروکش ہوئے جو انصار تھے، اور آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 مہینے نماز ادا کی، اور آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو، اور پہلی نماز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بما اصحاب قباء کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ نماز عصر تھی، اور ایک شخص عباد بن بشر جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی وہ باہر نکلا، اور اس کا گزر کسی مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے والوں کے پاس سے ہوا، اور وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قباء کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ وہ جس حالت میں تھے قباء کی طرف گھوم گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے یہودی اور دیگر اہل کتاب خوش تھے، اور جب آپ نے قباء کی طرف رخ انور پھیر لیا تو ان کو ناگوار گزرا۔ ظہیر نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے برہ بن عازب سے اس حدیث کو اس طرح نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو تحویل قبلہ سے قبل بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور اسی حالت میں وہ وفات پا گئے۔ حدیث نمبر 40، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی حقیقی مسلمان بن جاتا ہے تو اس کے اعمال نامہ میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بامر خدا نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو وہ برائی کرتا ہے وہ اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی اس نے کی۔